بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 4 حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر 2 دن کا بھی سفر نہ کرے، اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزے نہ رکھے۔ تیسری بات یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ چوتھی یہ کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا تحصیلدار بنایا۔ وہ عمدہ قسم کی کھجوروں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی قسم کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی 1 صاع کھجور اس سے گھٹیا قسم کی 2 صاع کھجور کے بدل میں اور 2 صاع 3 صاع کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ کر، البتہ گھٹیا کھجوروں کو پیسے کے بدلے بیچ کر ان سے اچھی قسم کی کھجوریں خرید سکتے ہو۔ اور تولے جانے کی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعد بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے۔ میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھوں پر رکھ دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اور تم ان خزانوں کو کھود کر نکال رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور حج کیا۔ عطا بن یسار کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ معاذ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بخش دے، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اپنی پیدائشی سرزمین میں ٹھہرا رہے۔ معاذ نے کہا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چھوڑ دو، وہ عمل کرتے رہے، اس لیے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ایک درجہ سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا۔ فردوس جنت کا اعلیٰ اور سب سے اچھا درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس کی جنت کی نہریں بہتی ہیں، لہٰذا تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 ایسے باغ ہیں کہ جن کے برتن اور اس کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور 2 ایسے باغ ہیں جس کے برتن اور جس کی تمام چیزیں سونے کی ہیں۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف وہ کبریائی چادر حائل ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے۔